روٹی مہنگی عزت سستی، ایسے تاج و تخت پہ لعنت جس میں ہو بستی ہی بستی۔ میں اس شعر کے خالق اور آج کی تقریب کے دولہا، اس شعر کے ساتھ ان کو میں مدعو کروں گا جناب فرقہ شاہ صاحب کو کہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے، بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے، اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے۔ جناب فرقہ شاہ صاحب، آپ سب دوستوں کی تالیوں میں جناب فرقہ شاہ۔ قابل صد احترام استاد محترم اسلم گرداسپوری صاحب، جناب سید صاحب، جناب امتیاز عالم صاحب اور استاد محترم پروفیسر اسلم طارق صاحب، طارق بھائی اور صدف، باقی سارے میرے دوست احباب، میں سب کا مشکور ہوں، انتہائی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ میری ایک جو کوشش ہے ادنا سی طالب علمانہ، اس کے لیے آج کے دور میں جب گھر سے نکلنا مشکل ہے، آپ لوگ اتنے وقت کے لیے تشریف لائے۔ یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، میں کس کو شکریہ ادا کروں، میرے بھائی منظر بیٹھے ہیں اور سارے آپ میرے لیے بڑے لوگ ہیں، شریفی صاحب ہیں۔ تو انجمن کا خاص طور پہ شکریہ اس لیے کہ یہ جو دائرے بن جاتے ہیں کلاسوں کے، وہ ہر جگہ پہ ہیں، اور کسی کے دائرے میں گھسنا، کوئی صحافیوں میں گھسنا چاہے تو وہ مشکل ہے، پھر اپنی کوئی علیف کلاس ہے تو وہ تو کلنٹن کی بیگم کو اسٹاک وہ جو ہیں وہ مارکیٹ والے کیا وہ ہے نا، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا کہ اس کی فیملی ٹھیک نہیں ہے، سرمایہ دار بعد میں بنی، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ میرے لیے باعث تشکر ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک رومانٹک پوئٹ سمجھتے ہوئے، جو ایک تاثر پھیلایا جاتا ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا، تو انہوں نے مجھے میری کوئی چیز دیکھی تو قبول کیا، پھر سینے سے لگا، یہ میرے لیے بڑی طاقت کی بات ہے۔ اور آج آپ جیسے بڑے لوگ سارے جو ہے، یہ میں تو آپ سب کو سن کے پڑھ کے دیکھ کے مجھے حوصلہ ملا ہے، سیکھا ہے میں نے، بالکل میں اپنے بارے میں کلیئر ہوں کہ طالب علمانہ حیثیت ہے، اور بہت ہی نالج اور علم، یہ اتنی بڑی کائناتیں ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک ذرے کو بھی چھو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور بعض اوقات ہمیں شک رہتا ہے کہ ہمیں علم ہے اور ہمیں علم نہیں ہے، جو میں نے سمجھا۔ میں اسی طرف بات کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو دیکھا ہے، پڑھا ہے، آپ لوگوں سے سیکھا ہے، وہ جو کہا تھا نا جی کہ سب مایا ہے، اب سب دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ اتنی حقیقت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم خود اس وقت 2-3 مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا ایک تاثر میرے بارے میں پھیلایا گیا کہ یہ رومانٹک ہے، اب دوست کہہ رہے نہیں، یہ تو شروع سے ہی انقلابی تھا، ایک دھوکہ تھا نا، کہ یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ ہمیں دکھایا وہ جا رہا ہے، ہمیں سنایا وہ جا رہا ہے جو نہیں ہے خدا کے حصے۔ مثال میں ایک اور آپ کو دینے لگا ہوں کہ امتیاز عالم صاحب میرے ملک کے دانشور ہیں، یہ انہوں نے صحافیوں سے پیار محبت، انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی اپروچ کی بات کی ہے آج تک کہ جو ایک ماڈرن موسٹ اپروچ ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ فوکس سے کیسے ہٹے ہیں اور سب کو ہٹا دیا انہوں نے۔ یہ ان میں کوئی ان کی میں نہیں کہتا کہ کوئی بدنیتی شامل ہے یا خدا نخواستہ، لیکن ہمارے دانشوروں کے فوکس بھی ڈی فوکس کر دیے گئے۔ یہ ٹیکنیک پیچھے کیا تھی کہ کنفیوژن پھیلایا جائے، خوف کو ہتھیار بنایا جائے، دہشت گردی سے بزنس کیا جائے، بھوک کو ٹول بنایا جائے، ان کے انٹیلیجنسیا کو باقاعدہ خرید کے بھٹکا دیا جائے، اور ان سب ٹولز کو اس عام لوگوں کے اندر میخوں کی طرح اس طرح ٹھوک دیا جائے کہ وہ جب آئینے میں اپنی شکل دیکھیں تو انہیں کوئی اور ہی نظر آئے، وہ خود کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اتنا خوفناک، میں اب سارے لوگ پھرے ہوئے ہیں، میں ایک اجلاس میں بیٹھا، IMF کا تھنک ٹینک تھا، تنیزیا میں ہوا،
وہاں پہ 1 2 3 4 پرائم منسٹر تھے اور مجھے ایک ایکسپرٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا، اور جو میں نے وہاں دیکھا کہ کس طرح وہ اس کے گرد جال بنا جا رہا ہے اور وہ کیا اس کو دکھا کیا رہے ہیں اور اصل میں ہے کیا۔ اب اس سے بڑا اب ملٹی نیشنل کی بات چودھری صاحب نے کی، چودھری صاحب میں بڑیاں انہوں نے کلاساں لئی نے، بے فکر ہو گئے اور راج کے لئی نے اور چھوڑیا نہیں کسی نے، نہ لے کے لئی نے۔ میں میرے تھوڑے یہ بھی ایک ہے خوبی یا کمی کر لو، یہ کیوں میں ان کے سامنے جرأت کر رہا ہوں، ان کے کسی کی جرأت ہے کوئی امتیاز عالم صاحب کے سامنے بات کرے، لیکن انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ جو سوشلسٹوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا، ہمارے بندے ادھیڑ کے نکالے ہمارے اندر سے کھینچ کے، جس طرح سینے سے دل نکالا جاتا ہے، اور ان کو این جی اوز دے کے، ان کو فنڈز دے کے، ان کو پروجیکٹس دے کے بڑی بڑی باتوں پہ لگا دیا گیا جن کا ہماری زندگیوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، کہ حضور روٹی تو پہلا ہے مجھ غلام کا دکھ، آپ مجھے کون سے فلسفے پڑھائیں گے، کون سی سائنس، آپ مجھے وہ سائنس دکھائیں گے جو آج جس چیز کو کہتی ہے کہ یہ انسان کے فائدے کے لیے، دوسری دوائی آتی ہے تو کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے مر جاؤ۔ اس سائنس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آج تک جو کینسر کا علاج نہیں دریافت کرنے دیتی، ان کے پاس کینسر کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، اور ہماری دہشت گردی ہمیں تقسیم، ہمیں بھوکا مارنے کے لیے، ہمیں دھوکے میں رکھنے کے لیے ان کے پاس ہر جگہ پہ فنڈنگ ہے۔ کتنے میں ایسے آپ کو پروجیکٹس دکھاؤں جو ان کی آپ ایک اور آپ کو میں یہ میں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں حضور، جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے باپ ہیں، جو اصلی سرمایہ دار ہیں، جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے، خاندانوں کا نام نہیں ہے، باقی سب ٹول ہے ان کے، وہ کچھ کر رہے ہیں خدا کی قسم جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ ہمیں مذہب کی کیوں مخالفت کی گئی؟ اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ سرمایہ کے ارتکاز نہ کرو، غریب کو روٹی دے دو، یار اور کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ اپنے پیسہ نکالو باہر۔ مذہب کاروبار کرنے والے کو کہتا تھا غریب کے لیے حق ادا کرو، کوئی بھی مذہب ہے، کرسچن بھی میرا مذہب ہے، اسلام بھی، میں تمام مذاہب کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ انقلاب تھے سارے، اپنے اپنے وقت کے غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھائی گئی تھی۔ یا آپ تاریخ کو جھوٹا کریں، مذہب کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گاڈ کی جی کو چھوٹا کر کے دکھایا جاتا ہے، نیٹ فلیکس کی فلمیں دیکھیں، وہاں پہ وہ خدا کو ایک بندہ لے کے آ جاتے ہیں اور اس کے وہ بچوں کے ساتھ، یعنی وہ ذہن سازی میں ماہر ہے، وہ دکھاتے کچھ ہیں، وہ آپ ہر اس جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں جہاں آپ کے اندر کا انسان کنزیومر روبوٹ میں نہیں بدلتا اور انسان رہتا ہے، وہ اٹیک کریں گے آپ کے اوپر۔ ابھی وبا کی بات ہوئی ہے، کون نہیں جو دانشور یہ کہے گا کہ یہ خدا کی طرف سے بات آ گئی ہے، یہ بیماری آ گئی، یہ دھوکہ ہے، انہوں نے بنایا ہے، وہ ہمیں جس طرف وہ 2050 کی طرف جو لے کے جا رہے ہیں، جو منصوبے ہیں، جو گوگل والے حضرت کے منصوبے ہیں، جو نوبل ہراری جو کچھ بتا رہا ہے، یہ پلانڈ ہے سارا کچھ، وہ ادھر سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں کاٹتے ریشہ کرتے ادھیڑتے ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں ریاست کے خلاف کیوں کیا گیا؟ میں ایک بطور سوشلسٹ میں ڈاکٹر لال خان کے ماننے والا، اس کا مرید، اس کا شاگرد، اس کا تربیت یافتہ ہو کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے خلاف، ہر ریاست غریبوں کی ریاست ہے، ہر ریاست عوام کی ریاست ہے، لیکن ریاست کے خلاف کیوں بیج بویا جاتا ہے کہ یہ اقتدار، حکمران طبقہ اور غریب اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے عدالتیں ان مقتدر طبقے کے لیے، پولیس افواج اس مقتدر طبقے کو بچانے کے لیے عوام کو دھیڑتی مارتی رہے اور کمزور رکھے۔ ریاستوں میں الجھایا گیا، مذاہب میں الجھایا گیا، چھوٹی چھوٹی پاکٹس، یہ تو پھر بڑے مسائل ہیں خطے میں۔ بھائی آپ امن کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ عراق کو برباد جلا کے رکھ دیتے ہیں، پیٹرول لینا ہے اور مسائل اور بنا کے آپ نے یمن کے ساتھ، آپ نے شام کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں پہ انسانی حقوق جو جتنی موومنٹس آپ کو چلتی نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے مقصد بالکل اس کے برعکس ہے کہ انسانی حقوق ہے۔ بھائی کہاں گئے اس شام میں آپ کے انسانی حقوق؟ کہاں گئے عراق میں آپ کے انسانی حقوق؟ کہاں گئے افغانستان میں آپ کے انسانی حقوق؟ ہمیں ڈراتے ہو
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خوف سے بڑا انسان کو قابو کرنے کا ٹول کوئی نہیں. یہ ساری باتیں میں ہوا میں نہیں کر چکا، میں اس میں لکھ چکا ہوں. مجھے پتا ہے شاعری پڑھنا مشکل ہے، شاعری سمجھنا اس سے بھی مشکل ہے. شعر وہ ہے ہی نہیں جو ایک پرت میں کھل جائے. شعر ہے بھی وہی کہ زندگی میں ہر سال ہر قدم پر پوچھا ہے. حضور اس میں وہ ساری باتیں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو ماڈرن، جو اس وقت یہ جو نینو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو وہاں ہے، یہ جو اس سے اب ہمیں یہ جو انسان ہماری مزدوری کے لیے روبوٹ لائے گئے کہ روبوٹ بیٹری پہ چل جائے گا، اس کو روٹی دینی پڑے گی، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. ہمارے کاتب کو کمپیوٹر سے بدل دیا گیا. یہ ساری چیزیں سمجھ کے ترقی پسند تو سمجھ رہے ہیں کہ آگے جانا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ترقی کو انسان کی انسانی تنزلی کی طرف لے جائیں. آپ روحانیت کی بات کر رہے ہیں. روحانیت اب آپ کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پودا ہے، اس پودے کی ایک زندگی ہے، اس پودے کی ایک زبان ہے، اس پودے کے اندر آرزو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ روحانی، اور کیا روحانیت ہے؟ ہم جب تک کسی چیز تک سائنس پہنچ نہیں جاتی ہم اس کو معجزہ، جادو اور روحانیت ہی سمجھتے رہتے ہیں، لیکن پھر گنجائش ہے، پھر پہنچتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے. بات تو راز کے راز کھلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے. پتھروں سے دوائیاں نہیں بن رہی. پتھر ہے، ہم کھاتا ہوں، ڈسپرین کھاتا ہوں، درد کا آرام آ جاتا ہے، تو ہم تو اسی کو روحانیت سمجھتے ہیں، جسے آپ سائنس سمجھتے ہیں. کہ جب تک یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی اس وقت کچھ کوئی اور تاثر تھا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ فطرت جو ہے اس میں آج بھی اتنا کچھ ہے کہ جو نوول ہراری کے بتانے سے یا یہ جو ناسا ہے اس کے جھوٹ بولنے سے وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے بھی کر دیں گے. تو ہم بھی اتنے کچے نہیں ہیں آج کے ترقی پسند کہ ہم ناسا کی بات کو روحانیت یا ایمان اور دین اور مذہب اور قرآن سمجھ لیں کہ یہ سچے، جو ہمیں ہر قدم پر دھوکہ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے سوشلسٹ کو، آج کے ترقی پسند کو، آج کے شاعر ادیب کو، طالب علم کو یہ سمجھ لینا چاہیے. پہلے یہ رکھنا یہ چاہیے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کہیں اس کے پیچھے کچھ ہے تو نہیں. تشکیک اگر خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، وقت کے بارے میں، زندگی اور موت کے بارے میں فلسفہ بتاتا ہے کہ رکھنی چاہیے، تو ہم ان کے عوامل کو تشکیک سے اور شک سے کیوں نہ دیکھیں؟ کیونکہ آج ہر چیز جو دکھائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے، جو سنائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے. جمہوریت کتنا نعرہ لگتا ہے، ڈیموکریسی ڈیموکریسی. ہوتا کیا ہے کہ پھر فوج کو آگے لایا جاتا ہے کہ اب آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لے آئیں. اور جب اس کے لیے کام ہو جاتا ہے، چاہے وہ مشرف صاحب ہوں، آدھا کام نہیں کرتے تو کوئی ٹیکہ لگ کے بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ظالم آگے، ڈکٹیٹر آگے. بھائی جمہوریت چاہیے. پھر جمہوریت میں اگر کوئی ایٹم بم بنا لے تو کہتے ہیں اس کو پھانسی چڑھا دو. بھائی یہ تو بینک، اسلامک بینک بنا رہا ہے، یہ تو اور نام لے رہا ہے. تو پھر جمہوریت، بھٹو سے بڑا جمہوری لیڈر تو کوئی نہیں تھا، تو اس کی پھانسی میں کس کا ہاتھ ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ڈکٹیٹر ہمارا لایا ہوا آدمی ایران کو اسلحہ ہمارا دیا ہوا بیچ رہا ہے عراق کے خلاف، تو اس کو بولا انہوں نے جس کو بھی پھاڑو. یہ بیک وقت بھٹو کو بھی لائے تو پھر اس کو پھانسی لگایا، پھر ضیاء الحق کو لائے تو اس کو طیارے میں اڑا دیا. یہ سارے جمہوریت دھوکہ ہے، خدا کی قسم. آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ جتنی یہ آج کی یہ آپ لوگ کیوں سچے ہیں کہ نہ آپ کی شکلیں، ہماری شکلیں بھوک لکھی ہوئی ہے. جو ترقی پسند، جو سوشلسٹ، جو وہ بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہیں، اینکر بھی ہیں وہ، اور وہ بڑے بڑے مزے میں ہیں. مجھے بزنس کلاسوں میں بلا کے اگر میرے جیسے ایک چھوٹے سے آدمی کو فریڈم فار ایکسپریشن ایکسچینج جو 777 ٹورنٹو میں ہے، وہ بڑی بڑی آفریں کرے، جہاں سے وہ منیرہ مائی کے کیا مختارہ مائی ہو کے آئی تھی اور ہمارے صافی ہو کے آئے، وہ مجھے کہے کہ آپ کو ریزیڈنس ہیں، بچے، سارا کچھ مل جائے گا. میں نے کہا بھائی آپ اگر ہماری جان چھوڑ دیں تو ہم ٹھیک ہیں. باویں سوکھا تے باویں تنگ جاسا، امریکیوں نس کے جھنگ جاسا. اور میں شاعراں کوئی فوجی نہیں، میں لڑ تے نل جنگ جاسا.
اور ایک بک کے لو بھاویں پنڈے وچ دو گٹ مٹی تے رنگ جا سکتا. میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے یہ آزادی اظہار, آپ سے پیسے لے کے آزادی اظہار حقوق نہیں چاہیے. میں میرے سے زیادہ کوئی نہیں فوجیوں کے خلاف بولتا, لیکن میں کہیں سے پیسے پکڑ کے نہیں بولوں گا. وہ میرا وطن ہے, وہ میری فوج ہے, وہ میری ریاست ہے. میں لڑوں گا, ہر ظالم کے خلاف لڑوں گا, لیکن آپ کے ایجنڈے پہ کام نہیں کروں گا. IMF کی CEO مجھے کہتی ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر بھول جاؤ کتنے تیرے پروجیکٹ ہیں, کوپ کرو. کوپ کس سے کرو؟ ان کے سسٹم سے, استحصال سے کوپ کرو. اس کو غریبوں سے چھین کر. میں نے کہا نہیں, ٹرکل ڈاؤن نہیں ہے, نیچے سے ٹوسٹ اپ کرے. جس پہ یہ میرے آکسفورڈ میں اس کا ریسرچ ہے, میری ٹوسٹ اپ اکانومی تھیوری کے اوپر. انہوں نے کہا یہ مسلمان ملکوں کے لیے ٹھیک کہہ رہا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ غربت اب آپ کو امریکہ میں بھی نظر آ رہی ہے, یہ آپ کو یو کے میں بھی نظر. آپ کی طالبان بچے پڑھ ہی نہیں سکتے تعلیم. میں نے کہا, اور یہ نہ سمجھے کہ امریکہ شکنجے میں ان کے نہیں, یہ نہ سمجھے کہ یو کے یورپ وہ گورے نہیں ہیں. یہ اور مخلوق ہے, یہی خدائی مخلوق اصلی ہے جو تاثر زائل کرنے کے لیے ہمارے آپس میں کوئی خدائی فضائی مخلوق کر. یہ شکنجے اتنے سخت ہیں کہ سوائے فطرت, یہ اب میں ان سے متفق, یہ امتیاز عالم صاحب, کہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے بس میں بھی نہیں. اسی لیے خدا پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ خدا ہمارا آخری سہارا رہ جاتا ہے. ہم کہاں جائیں, کس کے کندھے سے لگ کے رہیں, کہاں کس کی دیوار سے سر ٹکرائیں. امتیاز عالم صاحب, امریکہ والے تو وہ کندھا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو پھر اس سر کے ساتھ کرتے ہیں جو سر لگ کے رویا, وہ ساری دنیا کو. ہم تو نہ فوج کی طرف جا سکتے ہیں, نہ سیاستدانوں کی طرف جا سکتے ہیں, نہ دانشوروں کی طرف. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو اینکر جو ہے, جو اس وقت وہ سب سے بڑے ہمدرد اور دانشور ہیں, یہ اندر سے کتنے غلیظ اور گھٹیا ہیں, یہ کتنے خوفناک ہیں. آپ کو آپ مجھے اور آپ میڈیا کے لوگ ہیں نا, اتنے سستی ذہنیت کے لوگ ہم پہ دانشور کر کے مسلط کر دیے گئے. ایک اور چیز مسلط ہے, وہ بھی میں یہاں پہ پڑھتا جاؤں کہ جینا ہو یا مرنا ہو, مولوی مسلط ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں پورے اپنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مولوی بھی انہی کا مسلط کرنا ہے. حضور مولویوں کے ڈانڈے بھی انہی سے جا کے ملتے ہیں. میں اس بندے کو جانتا ہوں جس نے جو سبز پگڑیوں والوں کو یہاں سے ایک دربار پہ جا کے ہائر کیا اور واشنگٹن ڈی سی میں وہاں پہ جا کے اس کی ملاقاتیں کروائی. ہم سے آپ تو خلاف کر لیں بات مولانا فضل الرحمان کی, لیکن میں اس کے آقا کے خلاف بات کروں گا کہ جہاں سے وہ ٹریگر ہوتا ہے, اور جن کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آقا ہے, وہ آقا نہیں ہے, وہ پھر ان کا جو آقا ہے اس کی بات کروں گا. جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون بنے گا پاکستان میں. تو یہ اتنا گمبھیر معاملے کو ہمیں اب یہ انجمن ترقی پسند مصنفین میں چاہے 10 بندے ہیں 20 بندے ہیں, جیئیں مر جائیں, ان کو کلیئر ہے. اللہ کرے ان سے 100 اور 100 سے 10 بندے کو کلیئر ہو. جینا ہو یا مرنا ہو, مولوی مسلط ہے. کام جو بھی کرنا ہو, مولوی مسلط ہے. روکنی ہو شاہراہیں, چوک بند کرنے ہوں, دھاندلی یا دھرنا ہو, مولوی مسلط ہے. شہر میں یا قصبے میں, جھونپڑی میں, بنگلے میں, مطمئن ہو ڈرنا ہو, مولوی مسلط ہے. اور بچ بچا کے حلوے سے روکھی سوکھی کھا کر بھی صرف پیٹ بھرنا ہو, مولوی مسلط ہے. اور لاش سے جنازے تک, مارنے جلانے تک کچھ بھی کر گزرنا ہو, مولوی مسلط ہے. حکمران طبقے کے ابروئے خمیدہ پر ٹوٹ کر بکھرنا ہو, مولوی مسلط ہے. مسجدوں سے سجدوں تک ہیں اسی کے قبضے میں, نائی ہو یا پرنا ہو, مولوی ٹائی ہو یا پرنا ہو, مولوی مسلط ہے. اور مولوی ضروری ہے لاش سے جنازے تک. جھوٹ ہے کہ شر نہ ہو, مولوی مسلط ہے. اور کھیت واہنے ہو یا روڑی توڑنی ہو یا بکریوں نے چرنا ہو, مولوی مسلط ہے. اور عورتوں نے, مردوں نے, بیٹیوں نے
بیٹیوں نے بیٹوں نے، عورتوں نے مردوں نے، بیٹیوں نے بیٹوں نے، سجنا ہو سورنا ہو مولوی اقتدار والوں پر، بات پر، سوالوں پر، اقتدار والوں پر زیر ہو زبر نہ ہو مولوی مسلط۔ تو یہ چیزیں اللہ آپ کی دعائیں بھی اور محبت بھی سارا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن امتیاز عالم صاحب ابھی تو مجھے وہ بھی پتہ ہے جو میں اس بیان کرنے کے قابل ہی نہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آج کے ترقی پسند اتنے اپڈیٹڈ ہیں کہ جو کل تک نہیں تھے۔ بہت شکریہ۔ اب جس شخصیت نے ساری زندگی قربانیاں دی ترقی